السلام علیکم ڈیئر ویورز، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ آج اس ویڈیو کے ذریعے تمام لائر کمیونٹی کو اپڈیٹ کیا جائے گا۔ جناب محترم ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جناب اعلیٰ کوٹ کمبر کی جانب سے جناب اعلیٰ ایک لیٹسٹ نوٹیفیکیشن جناب اعلیٰ جاری ہوا تھا، جو کہ ایک مذمتی صورت میں نوٹیفیکیشن ہے۔ آپ سب کو اپڈیٹ کرتا چلوں کہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کوٹ کمبر نے گہرے قانون اور اخلاق کے نقطہ نظر کے ساتھ یہ بیان جاری کیا ہے، جس میں آپریشن سندھ کے نام سے ہندوستانی فوجی فورسز کی طرف سے شروع کیے گئے گھناؤنے اور غیر قانونی میزائل حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ ان حملوں میں جان بوجھ کر بہاولپور، سیالکوٹ، آزاد جموں کشمیر اور پاکستان کی خود مختار سرزمین کے اندر موجود دیگر علاقوں میں شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ خواتین، بچوں اور بوڑھوں سمیت معصوم شہریوں کی جانوں کا نقصان نہ صرف فوجی جارحیت کا ایک عمل ہے، بلکہ بین الاقوامی قانون کے تحت واضح اور قابل سزا جنگی جرائم اور انسانیت کی خلاف ورزی جرم ہے۔ یہ جان بوجھ کر کیے جانے والے حملے بین الاقوامی انسانی قانون کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، خاص طور پر 1949 کے جنیوا کنونشن، ان کے اضافی پروٹوکول اور مسلح تصادم کے دوران عام شہری اور شہری اشیاء کو نشانہ بنانے سے واضح طور پر منع کرتے ہیں۔ ہندوستانی ریاست کی طرف سے کیے گئے اقدامات ریاست کی سرپرستی میں ہونے والے دہشت گردی کے مترادف دشمنی کے طرز عمل کو کنٹرول کرنے والے سب سے بنیادی اصولوں کی تیز نظر اندازی کی عکاسی کرتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کمبر شاہکوٹ اس طرح کی حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتی ہے کہ اقوام متحدہ کی چارٹر کی مناسبی دفعات بشمول آرٹیکل 39 اور آرٹیکل 51 تک محدود نہ رہ کر فوری قانونی کارروائی کا آغاز کرے، اس معاملے کو بین الاقوامی فوجداری عدالتوں اور دیگر مجاز بین الاقوامی ٹریبیونلز کے سامنے اٹھائے۔ ان حملوں کی منصوبہ بندی، اجازت دینے اور ان کو انجام دینے کے ذمہ داروں کے خلاف کرمنل انسان لیگ کے اصول کے تحت مقدمہ چلانا جائے۔ یہ بین الاقوامی قانونی معیار کے کوئی بھی سنگین جرائم ریاست یا اس کے قدم سے قطع نظر احتساب بغیر نہیں رہے گا۔ مزید برآں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کمبر کوٹ عالمی قانونی برادری، انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں اور بنیادی دنیا بھر کی بار ایسوسی ایشن سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ ان غیر قانونی کارروائیوں کی مذمت کریں، احتساب کا مطالبہ کریں اور پاکستانی عوام کے ساتھ قانونی یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اس کے علاوہ ان کے اصولوں مجموعی طور پر ان بین الاقوامی برادری پر واجب ذمہ داریاں اور مظالم کے متعلق افراد کے خلاف اجتماعی مزاحمت اور ٹھوس قانونی کارروائی کی متعارضی ہے۔ پاکستان کو جواب دینے کا مکمل اور خود مختار حق ہے اور ایسے ہونا چاہیے کہ اقوام متحدہ کے چارٹرز کے آرٹیکل 51 کے تحت مسلح حملہ اور قوم کو اپنے دفاع کا مؤثر حق حاصل ہے۔ پاکستان کو اب یہ حق پورے عزم کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ یہ صبر و تحمل کا وقت نہیں ہے، یہ صحیح انتقام کا وقت ہے۔ ہمارے شہریوں کا خون ایک ایسے رد عمل کا تقاضا کرتا ہے جو تربیتی، متناسب اور بلا شبہ مضبوط ہو۔ کسی بھی قوم کو، خواہ وہ کتنا ہی مغرور کیوں نہ ہو، بچوں پر بم باری کرنے اور اس کے بدلے میں سفارتی خاموشی کی توقع نہیں رکھ سکتا۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کمبر شاہکوٹ افواج پاکستان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے، جس کی پیشہ ورانہ مہارت، جرأت اور تیز رفتاری جوابی کارروائی نے دنیا کو جناب دکھا دیا ہے کہ پاکستان نہ تو غیر فعال اور نہ ہی کمزور ہے۔ ہم ریاست پر زور دیتے ہیں اور وہ فیصلہ کن فوجی اور سفارتی طور پر جواب دے، جب تک کہ حملہ آور کو روکا نہ جائے اور انصاف بحال نہ ہو جائے۔ یہ ہماری سرزمین، ہمارے لوگوں اور ہمارے وقار پر حملہ ہے۔ قانون کی حکمرانی محض نعرہ نہیں بلکہ ڈھال اور تلوار۔ اب وقت آ گیا ہے کہ دونوں کو سنبھالا جائے۔ لہٰذا ہم ملک بھر کے تمام بار کونسل اور بار ایسوسی ایشن بشمول پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور صوبائی بار کونسلز سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس غیر آئینی تجاویز کے خلاف فوری طور پر ایک قومی متحدہ محاذ تشکیل دی جائے۔ ہم سول سوسائٹیز، جمہوری سیاسی جماعتوں، میڈیا، انسانی حقوق کے محافظوں اور پاکستان کے عوام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس عدالت کے اختیار ڈالنے کی مزاحمت کریں اور آئین کو رنگتی عملیہ سے باز رکھیں۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کمبر شاہکوٹ مطالبہ کرتی ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ فوری طور پر شہریوں کی فوجی ٹریول کو مستقل طور پر روکنے کے لیے قانون سازی کرے، پاکستان آرمی ایکٹ 1952 میں اس کے مطابقت ترمیم کرے اور آرٹیکل 810 کی تقاضات کو بحال کرے۔ آئین اور عوام کے ناقابل تنازع حقوق کی تحفظ میں کسی قسم کی تاخیر کو جائز قرار نہیں دیا جائے گا۔ واضح ہے کہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کمبر شاہکوٹ اس فیصلے کے خلاف قانونی درجات اور جمہوری طریقوں سمیت اپنی قانونی مزاحمت جاری رکھے گی۔ پاکستان کا قانونی برادری متحدہ پر عزم ہے اور ہم قومی سلامتی کی آڑ میں آئین کو پامال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔
صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس وفاقی شرعی عدالت، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، پارلیمانی اور قانونی امور وزارت، چیئرمین سینیٹ آف پاکستان اور اسپیکر پاکستان قومی اسمبلی کو جناب ایل ایس کی کاپی فارورڈ کر دی گئی ہے۔ جناب شفیع محمد کھسرو صدر کورٹ شہادت کی جانب سے تصدیق شدہ نوٹیفکیشن۔ مزید معلومات کے لیے اخبار کے آفیشیل نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ سب کو اپڈیٹ کر دوں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آج کے جو اس وقت کو بہترین لمحوں میں چینج کر دے اور ملک میں سکون آ جائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے